ناظرین السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل نالج از پاور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی انٹرنیشنل وومن ڈے کے اوپر، جس میں نے 4 ہونہار اور قابل فخر بچیوں کا ذکر کیا تھا، لیکن مجھے کافی جگہوں سے یہ پیغامات موصول ہوئے ہیں کہ پاکستان میں تو اور بھی بہت سی قابل فخر خواتین ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کچھ اور خواتین کے بھی میں نام اس میں شامل کروں، تاکہ یہ ہماری جو دوسری بچیاں ہیں ان کے لیے قابل تقلید ہو، وہ بھی ان کی نقش قدم پہ چل کے ترقی کریں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے اندر ایک بہترین کردار ادا کریں۔ علامہ اقبال کا ضرب کلیم میں ایک شعر ہے: وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ ناظرین، عورت ایک ایسی مقدس ہستی ہے جو کہ ہر گھر میں ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں یا بیٹی کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ عورت عقل و فہم میں وہ مقام رکھتی ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے، تو دانائی کا یہ عالم تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ نبوت کے مدارج سے گزر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فصاحت و بلاغت سے کون واقف نہیں کہ اسلام و فقہ کے تمام مسائل پر آپ کو کمال حاصل تھا، اور بڑے سے بڑے صحابہ اکرام آپ سے رہنمائی طلب کرتے تھے۔ ایسی کئی مثالیں ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کی ممتا ہی اس کائنات کا حسن ہے، کہ رب تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت کی مثال سے بیان کیا۔ عورت کی عظمت کا مشاہدہ تب کیا جا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ میں عورت کی سنت کو عبادت کا لازمی جزو قرار دیا۔ صحیح کی ادائیگی وہ عمل ہے جس میں ماں کی بے قراری کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ تو اس طرح سے بہت ساری خواتین، ورکنگ لیڈیز جو کہ ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں یا باقی ڈپارٹمنٹس میں کام کرتی ہیں اور ہاؤس وائفز بھی ہیں، تمام خواتین کو میری طرف سے خراج عقیدت اور میری طرف سے سلام۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو قابل قدر خواتین جن کا آج میں نے یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں، ان میں سے جو سب سے پہلے نمبر پہ میں نے جو شامل کیا ہے وہ یہ ہماری 3 اسٹار جرنل ہیں، جو کہ ان کا نام ہے نگار جوہر صاحبہ۔ یہ لیفٹننٹ جنرل ہیں پاکستان آرمی میڈیکل کور میں، اور آرمی میڈیکل کور کی یہ کرنل کمانڈانٹ بھی ہیں۔ ان کو اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ تمغہ امتیاز ملٹری، فاطمہ جناح گولڈ میڈل اور ہلال امتیاز کا میڈل ملا ہے۔ یہ خاتون ہماری تمام بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے قابل فخر ہیں کہ فوج کے اندر سب سے بڑے رینک پہ پہلی دفعہ ایک خاتون عورت پہنچی ہے، تو اس کا صرف اور صرف اس میں ان کی محنت، لگن اور بہادری، یہ سارے کے سارے عنصر اس میں شامل ہیں۔ تو یہ باقی خواتین کے لیے بھی مشعل راہ ہیں، وہ بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے محنت کریں، آگے بڑھیں، اور آپ کے لیے بھی ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اس وقت پاکستان سپریم کورٹ میں ہماری ایک خاتون جج عائشہ ملک صاحبہ ہیں، جو کہ پہلی خاتون جج ہیں۔ یہ بھی ہماری تمام بچیوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیا ہے جو صرف محنت اور جذبے کے تحت انہوں نے کام کیا، اور یہ وہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ بھی قابل تقلید ہیں۔ اگلی خاتون جن کا میں نے یہاں پہ چناؤ کیا ہے وہ ہیں عائشہ گل۔ یہ پہلی خاتون پولیس آفیسر ہیں جو کہ اسسٹنٹ
اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل یعنی AIG کے عہدے پہ فائز ہیں۔ ان کا تعلق ثوابی خیبر پختونخوا سے ہے، اور انہوں نے اپنا ایک عزم کر رکھا ہوا ہے کہ ایز AIG جینڈر ایکویلٹی یعنی مرد اور خواتین کی برابری، اور اسی طریقے سے یہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ، اور جو خواجہ سرا ہیں ان کے حقوق کا تحفظ، اور بچوں کے لیے ان کے حقوق کے لیے انہوں نے اپنا ایک عزم مصمم کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ وہاں تک پہنچی ہیں، یہ بھی قابل تقلید ہیں۔ پھر آمنہ بیگ ہیں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس SDPO، اور ان کی بھی ایک کنٹریبیوشن ہے بڑی زبردست۔ انہوں نے اسلام آباد میں خواتین کے لیے اور جینڈر ایشوز کے اوپر بڑا کام کیا ہے، اور انہی کاوشوں اور صلاحیوں کی بنیاد پہ ان کو ڈینش ایمبیسڈر جو پاکستان میں ہیں انہوں نے انٹیگریٹی آئیکن کا ایوارڈ دیا، تو یہ بھی الحمدللہ قابل تقلید ہے۔ پھر جو نیکسٹ خاتون ہیں وہ ڈاکٹر زبیدہ سرونگ ہیں۔ یہ ایک ڈاکٹر ہیں اور ان کا جو تعلق ہے یہ چترال سے ہے۔ یہ بنیادی طور پہ آئی سرجن ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی جس کا نام ہے آپٹکس میڈ ایزی دی لاسٹ ریویو آف کلینکل آپٹکس۔ تو اس کا جو تذکرہ ہے یہ انہوں نے اس بک کا اٹ ہیز بن میڈ اٹ ٹو دی بک اتھارٹی لسٹ۔ یہ بک اتھارٹی لسٹ یہ دنیا میں ایک بہترین اتھارٹی ہوتی ہے جس میں تو کتابوں کی فہرست میں یہ شامل کی جاتی ہیں، اور وہاں پہ ان کا اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے آئیز کے متعلق اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی جا چکی۔ تو یہ بھی ان کے لیے بڑا فخر ہے، اور یہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہیں۔ اگلی جو خاتون ہیں یہ ہیں سائرہ ملک۔ یہ چیف انویسٹمنٹ آفیسر ہیں ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے نوین۔ یہ پاکستانی امریکن خاتون ہیں، اور نوین ایک لیڈنگ گلوبل ایسٹ مینجمنٹ فرم ہے جو کہ $1.2 ٹریلین فنڈ جو ہیں یہ اس کی اس وقت مالیت ہے ٹوٹل، یہ جو مینیج کر رہی ہیں یہ۔ اسی طریقے سے ایز چیئر آف دی ایکویٹیز انویسٹمنٹ کونسل یہ آتھر ہیں، ایک کوارٹرلی مارکیٹ کمنٹری ہے اس کی آتھر بھی ہیں، اور انہوں نے شی آلسو سروز ایز دی سول مینیجر آف اے $5 بلین گلوبل ایکویٹی پورٹ فولیو۔ تو یہ بھی اپنی محنت سے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا، تو یہ بھی تمام خواتین کے لیے قابل تقلید ہیں۔ نیکسٹ جو ہیں یہ 18 سال کی ایک بچی ہیں پرنیا خان۔ انہوں نے ٹیبل ٹینس کی چیمپئن شپ اپنے نام کی واپڈا سے یہ کھیلی ہیں، اور واپڈا کی ہی ایک بچی تھی آسیہ شرجیل جس کو انہوں نے ڈیفیٹ کر کے یہ اعزاز اپنے نام پہ کیا ہے، تو یہ بھی انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اگلی خاتون ہے شازیہ پروین۔ یہ پاکستان کی پہلی خاتون فائر فائٹر ہیں جو کہ ریسکیو یونٹ 1122 وہاڑی جو ملتان کے نزدیک ہے وہاں پہ یہ کام کر رہی ہیں۔ اگلی خاتون ہے جی ثنا میر۔ یہ کرکٹ آئیکن ہیں۔ انہوں نے 2005 میں کرکٹ میں انٹری کی، اور 2018 میں ان کی پرفارمنس پیک پہ تھی۔ انہوں نے 226 انٹرنیشنل میچز کھیلے، جس میں سے کہ 137 میچز انہوں نے ایز اے کیپٹن کھیلے ہیں، اور انہوں نے تقریباً 101 ڈے انٹرنیشنل وکٹس لیں، اور تقریباً 1000 رنز انہوں نے سکور کیے، اور یہ شی واز رینکڈ 9th امنگ باؤلرز ان دا موسٹ سکسیسفل فیمیل اسپنر۔ یہ باؤلرز کے اندر ان کا 9واں نمبر تھا اوور جو سکسیسفل کامیاب باؤلر سے خواتین کے اندر، اور یہ انہوں نے 34 ایئرز پہ ابھی ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ نیکسٹ خاتون ہیں ڈاکٹر سارہ قریشی۔ یہ ایروسپیس انجینئر ہیں، اور یہ ابھی ایک ڈیولپ کر رہی ہیں ایک ایسا کنٹریل فری ایئر کرافٹ انجن۔ کنٹریل فری ایئر کرافٹ انجن ایک ایسا انجن ہوگا جس میں کہ ایئر پولوشن نہیں ہوگی۔ اگلی خاتون ہیں کرشمہ علی۔ یہ فٹ بال پلیئر ہیں، انٹرپرینور ہیں۔ 22 سال کی یہ خاتون یہ چترال سے بلانگ کرتی ہیں۔ انہوں نے بے شمار نیشنل اور انٹرنیشنل فٹ بال میچز کھیلے ہیں،
اور یہ انٹرنیشنل بزنس میگزین فوربس کے اندر یہ ان کا نام آیا ہے 30 میں۔ یہ چترال وومن سپورٹ کلب کی فاؤنڈر بھی ہیں، تاکہ باقی خواتین بھی انکریج ہو کے انہی کے نقش قدم پہ چل کے وہ بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، خصوصی طور پہ سپورٹس ایکٹیویٹیز میں وہ حصہ لے کے اپنا نام پیدا کر سکیں۔ اور ان کا ایک ہینڈی کرافٹ سینٹر بھی ہے چترال میں، جس کی وجہ سے ان کو اٹلی میں میلان فیشن ویک میں جانے کا موقع ملا، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اپنی یونیک ایمبرائڈری کے ذریعے۔ اسی طریقے سے جو نیکسٹ خاتون ہیں جی، ثنا امانت، یہ کارٹون آرٹسٹ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہ امریکن ہیں وتھ پاکستانی اوریجن، اور یہ ڈائریکٹر آف کنٹینٹ اینڈ کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہیں ایٹ مارول انٹرٹینمنٹ۔ اور یہ بھی جو ہیں یہ ان کے لیے یہ مشہور ہے کہ انہوں جو ہمارا جو روایتی طریقہ انداز ہے ہماری خاتون کا، تو ان سے ہٹ کے انہوں نے کافی سارے کام کیے، اور ان کا جو رول ہے کامکس کے اندر، موویز کے اندر، فلمز کے اندر، اور کافی ساری کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، تو یہ بھی قابل تقلید ہیں اور باعث فخر ہیں۔ اگلی خاتون ہیں جی زارا نعیم ڈار۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ایسوسیشن آف چارٹرڈ سرٹیفکیٹ اکاؤنٹنٹس ACCA میں ٹاپ کلاس لی، اس کو ٹاپ کیا اور دسمبر میں، اور یہ گلوبل پرائز ونر ہیں فار دس ٹیسٹ، ویل ڈن۔ پھر نیکسٹ خاتون ہیں لاریب عطا، یہ ہالی ووڈ کی VFX آرٹسٹ ہیں جو آسکر کے لیے یہ نامینی ہیں۔ لاریب نے ریسنٹلی جو ہے ان کا یہ ہیڈ لائنز میں نام آتا رہا تھا، آسکر ایوارڈ کے لیے نامینیشن ان کی ہو چکی ہے، اور ان کے اندر انہوں نے بے شمار قائم کیا ہوا ہے موویز وغیرہ کے اندر، اور ان کے جو امیزنگ ورکس ہیں، اور جس میں کہ دی کرونیکلز آف نیرنیا، گاڈزلا اینڈ ایکس مین، ڈیز آف فیوچر پاسٹ ایٹسٹرا۔ تو یہ بھی بڑی زبردست محنتی خاتون ہیں اور اپنی محنت کے بل بوتے ہی اس مقام تک پہنچی ہیں۔ نیکسٹ خاتون ہیں عروج آفتاب، یہ پہلی پاکستانی آرٹسٹ ہیں جن کو موقع ملا ہے کہ کوچیلا، اس کے اوپر انہوں نے وہاں پہ اپنی پرفارمنس شروع کی ہے۔ کوچیلا جو ہے دنیا کا سب سے بڑا امریکن آرٹ اینڈ میوزک فیسٹیول ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر سارا گل، یہ ایک فزیشین ہیں اور یہ ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ ڈاکٹر سارا گل جو ہیں یہ پاکستان کی پہلی خواجہ سرا ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے ابھی ہاؤس جاب جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی میں ہاؤس جاب کر رہی ہیں، اور ان کی بھی کاوش یہی ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے اور ان کو بہتر مواقع پرووائڈ کرنے کے لیے کام کریں گی، اور ان کے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر بھی یہ کام کریں گی، اور یہ ان کو میڈیکل کریکولم کے اندر بھی شامل کریں گی، تاکہ ان کی بھی جو ٹریٹمنٹ ہے ان کو بہتر طریقے سے ان کو بھی مواقع مل سکیں۔ تو یہ تھیں قابل قدر خواتین، جو کہ کچھ خواتین کا ذکر میں نے کل کیا، جو باقی مانا خواتین ہیں ان کا کچھ میں نے ذکر آج کیا، یہ بھی قابل تقلید ہیں۔ اور اس کے علاوہ بے شمار خواتین ایسی ہیں جو کہ یہاں پہ شامل میں نہیں کر سکا، وہ سب ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ اور یہ میں خصوصی طور پہ آخر میں اپنی جو تمام بچیاں خصوصی طور پہ جو کہ دیہاتوں میں رہ رہی ہیں، جو کم تعلیم یافتہ ہیں، ان کے لیے بھی میرا ایک پیغام ہے، میسج ہے کہ آپ نکلیں، تعلیم حاصل کریں، اور یہ جو پڑھی لکھی تعلیم یافتہ بچیاں ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں اپنا نام بنایا ہے، تو ان کی آپ تقلید کریں، اور آپ بھی پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔